سمن یہ ترین انڈین صحافی کلدیپ نیر کی کتاب ایک زندگی کافی نہیں سے لی گئی ہے۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ جواہر لال نہرو 17 نومبر 1964 کی شب غسل خانہ میں انتقال کر گئے۔ ان کے والد ڈاکٹر ایل ویگ نے انہیں اکیلا نہ چھوڑنے کے بارے میں واضح ہدایات دے رکھی تھی، پھر بھی جب وہ غسل خانے گئے تو ان کے ساتھ کوئی نہ تھا اور وہ گرے اور جان سے گزر گئے۔ ویگ نے مجھے بتایا کہ انہیں غسل خانے کے فرش پر لیٹے ہوئے 1 گھنٹہ بھر سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ جب انہیں وہاں سے اٹھایا گیا ان کے نزدیک یہ بڑی لاپرواہی تھی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ نہرو کی موت کی خبر آنا جانا 400 پھیل گئی۔ قوم کو یوں لگا جیسے وہ سکتے میں آ گئی ہو، غیر محفوظ اور مستقبل کے بارے میں خدشات کا شکار۔ 17 برسوں میں انہوں نے ادارے بنائے، سرکاری شعبہ میں ضمانتیں اور ایسی حکومت و سیاست جو بالکل جمہوری تھی۔ اس نے قوم کو اس کا آئین دینے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے بنیادی حقوق کو یقینی بنایا گیا، جنہیں ان کی بیٹی اندرا گاندھی نے 11 برس بعد معطل کر دیا۔ ارتھی کو آگ دکھانے کی رسم کی ادائیگی کے لیے ہندو پردھت مندروں کے 17 کاشی سے جہاز میں لائے گئے تاکہ سنسکرت کے منتر گائیں۔ مقدس گنگا جل منگوایا گیا تاکہ لاش پر چھڑکا جا سکے۔ خوشبودار سندل کی لکڑی ایندھن کے ڈھیر کے اوپر چوٹی پر رکھی گئی، اور جیسا کہ ہندوؤں میں رواج ہے کہ موجود لوگوں میں سے قریبی ترین اور عمر میں چھوٹے مرد اندرا گاندھی کے دوسرے بیٹے سنجے نے ارتھی کو آگ دکھائی۔ یہ سب کچھ اس کے بالکل الٹ تھا جس کے لیے نہرو نے تمام عمر جنگ لڑی۔ اس نے اپنے وصیت نامے میں، جو 10 برس قبل 21 جون 1954 کو تحریر کیا گیا تھا، لکھا تھا کہ میں وصیت کے بعد کا واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد کوئی مذہبی رسوم ادا نہ کی جائیں۔ میں وفات کی رسومات میں کسی پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ان کی ادائیگی چاہتا ہوں۔ مگر سمین حیرت کی بات ہے کہ نہرو کی ایسی کسی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی اس وصیت پر عمل نہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار ان کی بیٹی اندرا گاندھی کا تھا۔ کلدیپ نیر اپنی کتاب ایک زندگی کافی نہیں میں لکھتے ہیں کہ میں جواہر لال نہرو کے جنازے میں موجود تھا، سوگواروں کے سمندر میں ایک قطرہ کی طرح۔ یہ ہجوم جمنا کے دہنی کنارے پر 27 مئی 1974 کو گہری ہوتی ہوئی افسردگی میں بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے پر ایک وسیع و عریض خط تھا جس میں راج گھاٹ بھی شامل تھا، جو 300 میٹر دور تھا، اور جہاں نہرو کے سیاسی گرو مہاتما گاندھی کو 16 برس پہلے جلایا گیا تھا۔ یہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ارتھی سے سیاہ دھواں کیا بلند ہوا، ہزاروں لوگوں کی سسکیاں ہر طرف سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے چہرے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ غم سے ان سب کو یکساں اور ایک جیسا بنا دیا تھا۔ ہندو، مسلمان، عیسائی اور سکھ سب ایک سوگوار برابری بن گئے تھے۔ وہ شخص جسے جواہر لال نہرو کہا جاتا تھا اب راکھ کی مٹھی رہ گیا تھا۔ سمین اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔